دوستو، لاہور کا مشہور روحانی مرکز داتا دربار صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پورے برصغیر میں عقیدت اور روحانیت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ روزانہ ہزاروں عقیدت مند یہاں حاضری دیتے ہیں، مگر بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ داتا دربار کے تہہ خانے میں چند ایسی قبریں بھی موجود ہیں جن کے پیچھے حیران کن کہانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ انہی قبروں میں سے ایک قبر ایک ایسے شخص کی ہے جو پیدائشی مسلمان نہیں تھا، بلکہ انگلینڈ کے ایک شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا نام تھا لینارڈ۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا نام فاروق احمد رکھا گیا۔ آج بھی اس کی قبر کے کتبے پر فاروق احمد لینارڈ انگلستانی لکھا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لینارڈ انگلینڈ میں ایک تعلیم یافتہ اور بااثر خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ زندگی کے مختلف سوالات اسے ہمیشہ مذہب اور روحانیت کی طرف کھینچتے رہتے تھے۔ اسی تلاش کے دوران اس کی ملاقات کچھ مسلمانوں سے ہوئی جو اسے اسلام کی تعلیمات سے روشناس کروا رہے تھے۔ اسلام کی تعلیمات اور قرآن مجید کی آیات نے اس کے دل پر گہرا اثر ڈالا اور بالآخر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے قرآن پاک کا باقاعدہ مطالعہ شروع کیا۔ اسی دوران اس نے قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا بلقیس کے تخت والا واقعہ پڑھا۔ قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں پوچھا کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے میرے پاس لے آئے۔ ایک طاقتور جن نے کہا کہ میں یہ تخت دربار ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بااعتماد وزیر حضرت آصف بن برخیہ نے کہا کہ میں اسے ایک پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ قرآن کے مطابق ایسا ہی ہوا اور پلک جھپکنے سے پہلے وہ عظیم الشان تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ یہ واقعہ پڑھ کر فاروق احمد لینارڈ حیران رہ گیا۔ اس کے ذہن میں ایک سوال بار بار گردش کرنے لگا کہ آخر ایک انسان اتنی کم مدت میں سینکڑوں میل دور سے کوئی چیز کیسے لا سکتا ہے؟ اس نے یہ سوال اپنے ساتھ موجود مبلغین سے بھی کیا۔ انہوں نے اسے بتایا کہ انبیاء کے معجزات اور اولیاء اللہ کی کرامات عام انسانوں کی سمجھ سے بالاتر ہوتی ہیں، مگر لینارڈ کے دل کو بھی ابھی بھی ایک ایسی روحانی تسلی درکار تھی جو اس کے دل کو مکمل طور پر مطمئن کر سکے۔ چند دن بعد اس نے اپنے ساتھیوں سے خواہش ظاہر کی کہ وہ لاہور کے مختلف تاریخی اور مذہبی مقامات دیکھنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اسے شہر کے مختلف مقامات دکھائے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ لوگ داتا دربار کے قریب سے گزر رہے تھے تو اچانک لینارڈ رک گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اسے ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہو رہی ہے جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ وہ خوشبو کے تعاقب میں چلتا ہوا مزار کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے ساتھیوں نے اسے روکنے کی کوشش کی کیونکہ عقیدے کے مطابق ان کے درمیان اختلافی نظریات موجود تھے، مگر لینارڈ جیسے کسی روحانی کشش کے زیر اثر تھا۔ آخرکار وہ داتا دربار کے دروازے تک پہنچ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچا تو ایک بزرگ شخصیت نے اس کا استقبال کیا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے حال احوال پوچھا اور کہا کہ اگر آپ کو کچھ چاہیے تو بتائیں۔ لینارڈ نے کہا کہ اسے گرم چائے پینے کی خواہش ہے۔ روایت کے مطابق وہ بزرگ مغرب کی سمت کی طرف متوجہ ہوئے، اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور چند لمحوں بعد ایک گرم چائے کا کپ لینارڈ کے سامنے موجود تھا۔ یہ منظر دیکھ کر لینارڈ حیرت سے ساکت رہ گیا۔ جب اس نے دوبارہ ہوش سنبھالا تو وہ بزرگ وہاں موجود نہیں تھے۔ اس نے بہت تلاش کی مگر وہ کہیں نظر نہ آئے۔ اس کے بعد لینارڈ نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ جو کپ اس کے سامنے پیش کیا گیا تھا وہ عام کپ نہیں تھا۔ اس کے مطابق وہ کپ بالکل ویسا ہی تھا جیسا اس کے گھر لندن میں موجود تھا۔ یہ واقعہ اس کے لیے ایک روحانی جواب بن گیا۔ اس نے کہا کہ اب اسے سمجھ آ گیا کہ اللہ کے نیک بندوں کو ایسی روحانی طاقتیں عطا کی جاتی ہیں جنہیں عام عقل سے سمجھنا آسان نہیں۔ اسی واقعے کے بعد لینارڈ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی باقی زندگی لاہور میں گزارے گا۔ وہ داتا دربار کے قریب ہی رہنے لگا اور مزار کی خدمت اور دربانی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کئی سال تک وہاں عقیدت کے ساتھ خدمت کرتا رہا اور بالآخر 13 فروری 1945 کو اسی شہر لاہور میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی خواہش کے مطابق اسے داتا دربار کے احاطے میں دفن کیا گیا اور آج بھی اس کی قبر داتا دربار کے تہہ خانے میں موجود ہے۔ یہ واقعہ تاریخ اور روایت کا ایک ایسا حصہ ہے جسے بعض لوگ روحانی حقیقت سمجھتے ہیں اور بعض
اسے ایک دلچسپ حقائق قرار دیتے ہیں، مگر ایک بات طے ہے کہ لاہور کا داتا دربار صدیوں سے روحانیت، عقیدت اور محبت کا مرکز رہا ہے، جہاں دنیا کے مختلف حصوں سے لوگ کھینچے چلے آتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہاں آنے والا ہر شخص اپنے دل میں ایک عجیب سی روحانی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ ناظرین، آخر میں چھوٹی سی گزارش، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو محبت کے ساتھ سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔